حضرت عمر فاروق کی شہادت کا کون سا دن تھا؟ کچھ علماء کہتے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے حضرت عمر کی شہادت کے دن کے بارے میں. وجہ اس کی یہی ہے کہ صحابہ کرام کسی کی ولادت اور شہادت کے دن کو ویلیو نہیں دیتے تھے. صحابہ کرام ان دنوں کو ویلیو دیتے تھے جو شریعت نے متعین کی ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہم لوگوں نے کہ بھائی فلاں دن بڑا ہے، فلاں دن چھوٹا ہے، فلاں فلاں پیدا ہوا تھا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کا دن تھا نا. آپ کی ولادت کا دن کون سا تھا؟ پیر کا، صحیح حدیث میں. لیکن آپ نے مقدس دن جمعے کو قرار دیا. حالانکہ یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. یہودی پرانی قوم، اس کے بعد عیسائی آئے، اس کے بعد مسلمان آئے، تو ہمارے لیے تو پیر بنتا تھا، ویسے بھی پیر بنتا تھا نا. اور نبی کا ولادت کا دن بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جمعہ کر دیا گیا، پیر نہیں کیا، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ولادت کے دنوں کو مقدس ماننا شروع کر دیں. تو اسلام میں کسی کی تاریخ کا، پیدائش کا دن اور وفات کا دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ بھی رکھا ہے تاکہ یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے کہ میرا یوم ولادت عید کا دن نہیں ہو سکتا. اس کو عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ٹیکنیکل باتیں ہیں، اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے. تو اس لیے کسی کے کوئی بھی تاریخ ولادت ہو، کوئی بھی تاریخ پیدائش ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ سالگرہ منانا ہے نہ برسی منانی ہے. اچھا، بعض علماء یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے دن سرکاری چھٹی ہو. تو ہم ان علماء کی بات کی تائید کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تائید کیوں کر رہے ہیں جب ہم خود مان رہے ہیں کہ کسی کی شہادت کا دن یا ولادت کا دن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر کی شہادت کے دن کو ہم چھٹی کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ عجیب بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے. ان کی شہادت کا دن یا حضرت حسین کی شہادت کا دن، ان کو تو آپ چھٹی کے دن قرار دے رہے ہو، پھر حضرت عمر کو قرار نہیں دے رہے. یہ پھر ناانصافی ہے. اصولی طور پر تو کوئی دن یکم محرم سے لے کے 29 اور 30 ذی الحجہ تک کسی کی ولادت یا پیدائش میں کسی کا دن بھی نہ چھٹی ہونی، کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. لیکن اگر کسی دن پہ چھٹی کر رہے ہو تو پھر دوسرے صحابہ کو بھی تو ویلیو دو نا. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے، وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیدنا حسین یا حضرت علی کی شہادت کے دن کو چھٹی کا دن قرار دیتے ہو تو اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرت علی سے محبت بھی ایمان کا جزو ہے، لیکن حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. اور اس بات کو حضرت علی بھی مانتے تھے کہ حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے، وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو کسی بھی دن چھٹی نہ ہو، لیکن جب ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کیس آیا میرے سامنے کہ کسی خاتون نے شرعی پردہ کیا اپنے دیور سے پردہ کر لیا. تو دوسرے دیور کو، وہ جو دیور جس سے پردہ کیا نا، اس کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ مجھ سے پردہ کر رہی ہے. تو میرے پاس کیس آیا، میں نے بہت ڈانٹا. میں نے کہا بھائی عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے. خاتون سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے شریعت کی وجہ سے کیا ہے ایسا. تو میں نے ان کے دیور کو بولا، میں نے کہا بھائی یہ جب آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہو اس کو؟ یہ تو شریعت کے حکم سمجھ کے کر رہی ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ یہ میرے سے کر رہی ہے، دوسرے بھائی سے نہیں کر رہی. اب بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا بات تو معقول کہہ رہے، اگر شریعت کی وجہ سے کر رہی ہے تو دونوں سے کرے نا. اس سے نہیں کر رہی، مجھ سے کر رہی ہے، اس کا مطلب میرے پر گویا بزبان حال الزام لگ رہا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ خراب ہے. تو شریعت کی وجہ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو بھائی پھر عورت کر رہی ہے تو پھر سارے دیوروں سے پردہ کرے نا. یہ والے سے کر رہی ہے، وہ والے سے نہیں کر رہی ہے. یا تو چلو کوئی بوڑھا ہو گیا بہت زیادہ، وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ بات اس دیور کی بالکل معقول تھی، اعتراض بالکل معقول تھا. تو اسی طرح میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی کا یوم ولادت منایا جائے گا، نہ کسی کا یوم شہادت. اصل تو یہی ہے. لیکن اگر منا رہے ہو تو پھر یہ کیا کہ فلاں کا مناؤ فلاں کا نہیں مناؤ، اس کا مطلب فلاں کو ویلیو دے رہے ہو، فلاں کو آپ بالکل ویلیو نہیں دے رہے. تو وہ اس بیس پر مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یوم شہادت چھٹی کا دن ہونا چاہیے. ورنہ اصولی طور پر جو میں نے مسئلہ بیان کیا، اسلام میں نہ برسی ہے نہ برتھ ڈے ہے، یوم ولادت ہے ہی نہیں. اسلام نے خود ہمیں تاریخیں بتا دی ہیں کہ ان دنوں میں تم نے یہ کام کرنے ہیں. تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی 10 محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے. 10 محرم کا دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا دن ہے. یہ ایک مقدس دن ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول. اب ربیع الاول میں لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں. یہ بدعت ہے. ربیع الاول میں عمرے کا وہی ثواب ہے جو سفر میں عمرے کا ثواب ہے. اگر آپ اس میں زیادہ ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا، کیونکہ کسی صحابی، تابعی یا پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول میں عمرے کا زیادہ اہتمام کیا ہو کہ جی ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ اہتمام کریں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں روضہ رسول پہ حاضری کا زیادہ ثواب ہے، تو یہ بھی غلط ہے.
نہ کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ربیع الاول میں آپ روزے پہ حاضری دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہ کسی صحابی کا عمل ہے. صحابہ کی نظر میں روزے پہ حاضری محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، ان تمام مہینوں میں برابر تھی. کسی مہینے کو انہوں نے ویلیو نہیں دی. عرب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ربیع الاول میں روزہ رسول پر اتنے انڈین پاکستانی آ کے جمع ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ سعودی عرب والے اور عرب حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پورے سال اتنا رش نہیں ہوتا، ربیع الاول میں روزہ رسول پہ اتنے پاکستانی آتے ہیں. تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانیوں کا عقیدہ ہے کہ ربیع الاول میں روزے پہ حاضری پہ زیادہ ثواب ملے گا. تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے نکالا ان لوگوں نے مسئلہ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے. تو کسی مہینے میں عمرہ کرنا یا نبی کے روزے پہ حاضری دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو رمضان میں آتا ہے ہمیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. یہ بھی مبالغتاً تشبیہ دی جاتی ہے، 100% حج کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ حج حج ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا حج کے برابر ہے. آگے پھر علماء کی اس پہ بحث ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، ابھی میں اس میں نہیں جاتا. بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان میں عمرہ یہ بہرحال دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب. تو اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں، رمضان میں روزے رسول پہ حاضری کر دے رہے ہیں، اس بیس پہ کہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو پھر روزہ رسول پہ حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا اور مسجد نبی میں حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا رمضان میں. لیکن ربیع الاول، محرم، سفر یہ ثواب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو اسپیسیفک ربیع الاول کا انتظار نہ کیا کریں. آپ سفر میں چلے جائیں، محرم میں چلے جائیں، آپ ربیع الاول میں چلے جائیں، آپ ربیع الثانی میں چلے جائیں، برابر ہے. اگر آپ ربیع الاول میں اس نیت سے گئے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، کیونکہ آپ نے ایسی چیز اسلام کی طرف منسوب کر دی جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر یہ بدعت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی بات جو میں نے بھی پورے بیان میں کہی ہے کہ کوئی لوگ آپ کو کہیں گے یوں ایسے، آپ بولو بھائی ہم لکم دینکم ولی دین. کوئی گرین چینل والے کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، ان کا مسلک ہے. تو ہمارا مسلک یہ بولو نہیں ہے. تو آپ ایک فیصلہ کرو، گرین یا وائٹ، ایک طرف آ جاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہماری نظر میں سارے مہینے برابر ہیں. رمضان میں زیادہ ثواب ہے، رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو عمرے کا بھی ثواب بڑھے گا، ظاہر ہے. تو یہ برسی نہیں ہے اسلام میں، نہ یوم ولادت ہے یا نہ یوم وفات ہے. ہاں تو اسلام نے کیا کیا کہ رمضان کا مہینہ رکھا، ربیع الاول کا نہیں رکھا، ربیع الثانی کا نہیں رکھا، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان کا پھر مقدس مہینہ. پھر اسلام نے ہمیں یکم شوال کا مقدس دن قرار دیا، وہ عید کا دن ہے، وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات. پھر 10 ذی الحجہ بقرعید کا دن ہے، وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے. پھر یکم محرم اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور سال تبدیل ہو رہا ہے. تو اسلامی سن ہجری کی ابتدا بھی ولادت سے نہیں رکھی بلکہ نبی کے ہجرت کے دن سے رکھی ہے، جس دن آپ نے قربانی دی، کوئی عمل کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا نا، ہجرت کی، اس کو پہلا سال اسلامی قرار دیا گیا ہے تاکہ جب وہ آئے تو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی قربانی ہے، قربانی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسلام میں نہیں ہے بھائی یہ ولادت اور وفات کے دن. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا، اپنی طرف سے چلو گے نا تو ٹکا بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن. اخپل طریقے سے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری کو دیکھا جو رو کے نا نالیاں پڑ گئی تھیں، سوکھا ہو گیا تھا، بالکل دبلا. حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے، کہا کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا، آخرت میں بھی عذاب میں، کیونکہ دین برحق کو فالو نہیں کر رہا، اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے ایسے ہندو دیکھے ہوں گے جنہوں نے منتیں مانی بھی ہیں، کپڑے نہیں پہنتے، کھانا پینا چھوڑ دیا، سر منڈاتے ہیں. بدھسٹ کو میں نے دیکھا ہے ایسے، زندگی بھر کا عذاب، شادی نہیں کرتے، تو اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں ڈال دیا اور نیت یہ کہ بھگوان ہم سے خوش ہوگا. حالانکہ خدا خوش نہیں ہوتا کہ آپ سر منڈا کے گھومتے رہیں، کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ شادی بھی نہ کریں. کچھ ہوتے ہیں نا، ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں، بدھسٹ میں بھی ہوتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی، ایک ہندو کے جو پنڈت تھے انہوں نے کرالنگ کر کے سفر کیا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور، اور کہا ہم نے منت مانی ہے کہ پیدل نہیں جاؤں گا، کرالنگ کر کے. وہ دہلی میں پتہ نہیں کون سے مندر میں، اتنا لمبا سفر. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا؟ آپ نے اپنی دنیا کو بھی عذاب میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی. چند صحابہ نبی کی خدمت میں آئے حضرت عائشہ کے گھر، تو انہوں نے نبی کا عمل پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے بتایا کہ آرام بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو پیغمبر ہیں بھائی، ان کے تو سارے اگلے پچھلی خطائیں معاف ہیں، ہم پوری رات عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں. اور ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، گوشت کھاتا ہے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے، گوشت میں لذت بھی ہے، میں خدا کی خاطر سبزیوں پہ گزارا کروں گا. اصل لذت گوشت میں ہے سبزیوں میں؟
ابے کیا ہو گیا, بول لو نا, میں بھی تو. اصل لذت تو گوشت میں ہے, پروٹین کس میں ہے؟ چہرے پہ جو چمک پیدا ہوتی ہے سبزیاں کھانے سے نہیں ہوتی, گوشت کھانے سے ہوتی ہے. آپ کی آواز میں جو طاقت, میری آواز میں بھی طاقت نہیں, بول بول کے آدھا ہو گیا ہوں میں, گھنٹے سے بول رہا ہوں, 2 گھنٹے سے. تو ورنہ جو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ککڑی کھیرے سے ہوتی ہے, یہ گوشت سے ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, گوشت خور جانور دھاڑتے ہیں یا سبزی خور جانور دھاڑتے ہیں؟ سبزی کھانے والے بکری دمبا کبھی دھاڑتے ہوئے دیکھا ان کو؟ یوں کر کے بکری بول رہی, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور شیر کی دھاڑ چڑیا گھر میں بھی دیکھ لو گے نا, حالانکہ چڑیا گھر میں وہ پورے نیچرل ماحول میں ہوتا نہیں, وہ پراپر طریقے سے دھاڑتا نہیں ہے, لیکن ڈر جاتا ہے آدمی. اگر چڑیا گھر میں پیچھے زو میں کہیں پیچھے شیر کھڑا ہوا, آپ یہاں اور ایک دم دھاڑ کی آواز ہے, بندہ 2 منٹ کے لیے لڑک جاتا ہے. تو یہ جو دھاڑتا ہے, کتا غراتا ہے, کیسی آواز ہوتی ہے نا اس کی, پاورفل. بلی جب جھپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے, غراتی, کیسی خطرناک آواز ہوتی ہے. تو کیا سبزیاں کھا کے ہوتی ہے؟ یہ تمام گوشت خور مخلوق میں اللہ نے ایک دہشت رکھی ہے, ایک وحشت رکھی ہے, آواز میں پاور رکھی ہے, چال میں پاور. چیتے کی چال دیکھیے کیسی ہوتی ہے. تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی, تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی یار, تم لوگ کو نہیں بات سمجھ میں آتی. چیتے کی چال دیکھی ہے, اسٹائل دیکھو چیتے کا یار. چیتا ایک ویژن بناتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے, 20 ہرن اس کے سامنے سے گزرتے ہیں, وہ ہر ایک سے دل نہیں لگاتا. پہلے وہ ایسے نہیں چھچوروں کی طرح بھاگنا شروع کر دے, کبھی اس ہرن کے پیچھے وہ نہیں آیا تو چلو یہ والا ہرن, یہ نہیں آیا, یہ تو گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے ایک طرح سے. ایسا نہیں کرتا چیتا, کیونکہ گوشت خور ہے نا, تو ہر کام خاندانی طریقے سے ہوگا. چیتے پہ ایک پوری ڈاکومنٹری آپ دیکھیں, گوروں نے بنائی ہے. چیتا کیا کرتا ہے, پہلے تمیز سے بیٹھے گا, 20-30 ہرن قریب سے گزر رہے ہیں, چھچوروں کی طرح ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ پکڑن پکڑائی شروع ہو جائے, کبھی وہ کبھی وہ. پہلے بیٹھ کے نا کافی دیر تک ایک ویژن بناتا ہے, دیکھتا ہے یار کون سا والا میرے لیے سوٹیبل رہے گا, کس میں مال زیادہ ہے اور ریٹس کم ہیں اس کے. ریٹ کا مطلب محنت کم ہے, تو پہلے وہ اس کی سلیکشن کرے گا. پھر اپنا ڈسٹینس ناپتا ہے, کیونکہ اس نے چند سیکنڈ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے, چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ مزید اس اسپیڈ سے چند سیکنڈ مزید بھاگے تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے وہ, کیونکہ اس کی اسپیڈ چند سیکنڈ کے لیے بہت تیز ہوتی ہے. اس میں اگر اس کا ہدف اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر چیتے کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے, لہذا اس کے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے. اس لیے وہ پلاننگ کرتا ہے, بیٹھتا ہے ایسے کر کے نا, تو پھر اس کا دل ایک ہرنی پہ آتا ہے, کہتا ہے یار یہ میرے لیے, اس میں مال بھی اچھا ہے, اس کی اسپیڈ بھی مجھے کم لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اسپیڈ بھی کیا لگ رہی ہے تھوڑی, وہ والا تو بہت اسپیڈ سے نکل لے گا, وہ مجھے ڈاش دے جائے گا. کافی دیر غور و فکر کر کے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, پوری گوروں کی اس پہ تحقیق ہے, کافی 1-2 گھنٹے بعض دفعہ پلاننگ میں لگا دیتا ہے وہ. اس کے بعد جب وہ ہدف بناتا ہے کہ یہ ہے جس کو میں نے شکار کرنا ہے, پھر جب آہستہ آہستہ پہلے چلتا ہے اس کی طرف, دائیں بائیں ہرن آئیں ان کو دیکھتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کو چھچورا کام سمجھتا ہے کہ جب دل کسی ایک کو دیا ہے تو دائیں بائیں نظر نہیں اٹھانی. آج لڑکوں کو دیکھو, محبت کے دعوے کسی اور سے ہو رہے ہیں, نمبر کسی اور کا ہے, بیلنس کسی اور کے موبائل میں ڈلوا رہا ہے, شادی کے وعدے کسی اور سے کر رہا ہے. یہ چھچور بنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے. تو چیتا کیا کرتا ہے, جب پوری فل پلاننگ کے بعد پھر وہ دوڑتا ہے اس کی طرف. پھر اس کی چال دیکھو یار, کیا خوبصورت چال ہوتی. پہلے آرام سے جاتا ہے, دائیں بائیں ہرن گزر رہے ہیں ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا, کہتے نہیں بھائی ہم نے بڑی پلاننگ کر کے اس کو ہدف بنایا. پھر پلاننگ کرتا ہے کتنی دیر آہستہ چلنا ہے, کتنی دیر درمیانی اسپیڈ سے, اور کتنی دیر اتنی اسپیڈ سے کہ وہ لاسٹ ہے بس, اس کے بعد اگر نشانہ خطا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا. یہ پوری پلاننگ کر کے پھر جو بھاگتا ہے, اور وہ کلا بازی اس کے اوپر جمپ لگا کے اس کو جو گردن سے پکڑ کے عید ملتا ہے, پھر اس سے 3-4 کلا بازیاں کھاتا ہے, پھر خود بھی کھاتا ہے اور جنگل کے سارے جانور اس کا بچا ہوا کھاتے ہیں. یہ کام گوشت خوروں کا ہے, سبزی خوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے اسلام نے ہمیں بقرعید پہ بھی گوشت کھلایا, اور عقیقے میں بھی گوشت کھلایا, ولیمے میں بھی گوشت کھلایا, دم جو ہم بقرعید میں دیتے ہیں اس میں بھی کیا ہے, گوشت ہے. تو بہانے سے اسلام ہمیں گوشت کھلاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اوصاف گوشت خوروں جیسے ہوں. لیکن چونکہ ہم انسان بھی ہیں, اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ درندگی تمہاری ظالموں کے خلاف ہونی چاہیے, مظلوموں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. لہذا جو خود ظالم ہے اسے گوشت کھانے کا حق نہیں ہے. یہ دہشت تم نے ملک دشمنوں کے خلاف نکالنی ہے, ظالموں کے خلاف نکالنی ہے. اب چونکہ ہم ظالم کے خلاف نہیں لڑتے, صحیح جگہ لڑ نہیں رہے ہیں جہاں لڑنا چاہیے, ملک کے دفاع میں نہیں لڑ رہے, تو پھر بیوی سے لڑ رہے ہیں, بچوں سے لڑ رہے ہیں. باپ گھر میں آتا ہے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا, بچے کانپنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ابا کو چاہیے گوشت کھانا چھوڑ دے,
کیونکہ گوشت کھانے سے قوت غضبیہ بڑھتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ زیادہ شادیاں جو کرتا ہے اس کو بھی گوشت کھانا پڑتا ہے. سبزی پہ آپ 4 بیویاں نہیں رکھ سکتے. صحیح بتا رہا ہوں میں, یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. نبی کے پاس آیا, یا رسول اللہ میں جب گوشت کھاتا ہوں مجھے خواہش پیدا ہوتی ہے, نکاح کا خیال پیدا ہوتا ہے. تو وہ رہبانیت کی طرف جا رہے تھے کہ میں گوشت چھوڑ دوں گا تاکہ میرے دل میں جذبات پیدا نہ ہو اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, حدیث کا مفہوم کہ حلال چیزوں کو خود پر حرام مت کرو, کھاؤ گوشت, اور اگر خواہش پیدا ہوتی ہے تو نکاح کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو گوشت ضروری. اب تو ڈاکٹر بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا بھائی. یہ جو موٹاپا آتا ہے نا, میں گیا ہوں تنزانیہ کے جنگلوں میں, وہاں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو صرف گوشت کھاتے ہیں, موٹاپا نہیں ہے ان میں موٹاپا نہیں ہے, لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. لیکن جو چاول کھاتے ہیں ہر وقت, چاول, بریانیاں, پلاؤ, تو وہ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتے ہیں بھائی, دیگوں کی بریانیاں کھاتے کھاتے خود دیگ بن گئے. بس ایک ڈھکن کی دیر ہے. سمجھ رہے ہو؟ کھائیں, منع نہیں کیا آپ کو, لیکن زیادہ فوکس کس کو کریں آپ؟ بھائی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ایسا نہ ہو گوشت کھا کے مر جائیں, کچھ اور ہو جائے. میں تو ایک موٹیویشن کے لیے بات کر رہا ہوں, باقی ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میں تو کوئی اور سوال کا جواب دینے لگا تھا, یہ مجھے ادھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا. میں جواب کیا دے رہا تھا؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اپنی مرضی سے شریعت پہ چلو گے نا تو کتنی ہی قربانی دے دو, اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول نہیں ہے. تو صحابی آئے نبی کے گھر میں, دیکھا بھائی آپ تو آرام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو, ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, ایک صحابی نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ خوش نہیں ہوئے. ہوتا تو یہ نا کہ آپ فرماتے ہیں ماشاء اللہ بھائی اتنی قربانی والے لوگ پیدا ہو گئے, اللہ کے لیے گوشت کھانا چھوڑ دیں گے, یہ اللہ کے لیے رات کو سونا چھوڑ دیں گے, سبحان اللہ. نا 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 نا, آپ نے فرمایا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں, میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں, میں تو نکاح, ایک صحابی نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا زندگی بھر تاکہ اکیلا زندگی گزاروں اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. یہی مطلب تھا نا, جب بیوی ہوگی بچے ہوں گے تو ٹینشنیں بھی آئیں گی نا. انہوں نے کہا نہیں میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا, اپنی خواہش ہی نہیں پوری کروں گا, اپنی خواہش کو میں کچل دوں گا. دیکھنے میں تو بڑا جذبہ ہے بھائی, کیا خیال ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے, آپ کو میں نے پوری نہیں کرنی ہے وہ, لیکن اس جذبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. نارمل زندگی گزارو. آپ نے فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں اور میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, اور میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں, نیند بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں, میرا امتی نہیں ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کی بخشش قیامت میں نہیں ہوگی. اخبل طریقے سے اگر آپ قربانیاں دینا شروع کر دو گے, اس قربانی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں غروب آفتاب تک, غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں. اگر کوئی فنٹر گیری شروع کر دے کہ میں نے جناب 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا, سب نے رکھا, میں اللہ کی خاطر 1 گھنٹہ اور بھوک برداشت کروں گا, تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ. بھائی جب تک اللہ نے کہا تھا بھوک ہے, اب اللہ نے پابندی ہٹا دی, تو اب اگر تو پانی نہیں پی رہا تو اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. اب یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے. تو خوب سمجھ لو, بدعت جب ہم کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پیغمبر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا طریقہ ہے, یہ میں نے نہیں بتایا, لہذا اس سے میں خوش نہیں ہوں گا. پبلک میں واہ واہ ہو جائے گی مگر میں اس سے خوش نہیں ہوں گا. تو اس لیے ہم نے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے. بدعت کے قریب نہیں جانا ہم نے, نہ ربیع الاول میں جانا ہے نہ ہم نے محرم میں جانا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ جائز ہے کاروبار, جائز ہے. میں نے کہا کہ کاروبار کرو, مالی لین دین کرو, دعوتیں کرو, مسلک کی میں پوزیشن واضح ہونی چاہیے. بھائی ہمارا ہم سنی ہے, مسلک کو مرج نہیں کرنا ہم نے. سبیلیں جو چل رہی ہیں چھوڑ دیں, وہاں آپ نہ کھانا کھائیں, نہ کسی کو منع کریں نہ خود جائیں. جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, ان کا مسلک ہے. بھائی بہت سارے فرقے ہیں, تو وہ بھی آپ بولیں بھائی ہم چونکہ سنی ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. نبی نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے ایک جنتی. تو ہمارا خیال یہ کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جنتی فرقہ ہے. یہ جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو میں پورا بیان اس پہ کر چکا ہوں, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ جس نے دین پہ نہیں چلنا ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم حدیث کو بھی فالو کرتے ہیں اور صحابہ کو بھی فالو کرتے ہیں. تو صحابہ نے نہ یہ سبیلیں لگائی ہیں نہ اس طرح کوئی یہ کام کیا, تو ہم نہیں کریں گے. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. سمجھتے ہیں؟ کھانے پینے کی جو محرم میں چیزیں آتی ہیں بدعت ہیں بھائی, واپس کر دیں محبت سے. نہیں پھینکیں نہیں, کسی غریب کو کھلاتے ہیں, رزق کو ضائع نہ کریں.